بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے سبق میں آج ہم پڑھیں گے حروف مدہ کے بارے میں اور حروف لین کے بارے میں۔ حروف مدہ کون سے ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جان لیجئے کہ مد کسے کہا جاتا ہے۔ مد کا لغوی مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، دراز کرنا، کھینچنا۔ تو حروف مدہ کے بارے میں پہلے ہم پڑھتے ہیں۔ حروف مدہ کی تعداد 3 ہے، ایک الف ہے اور ایک واو ہے اور ایک یا ہے۔ اب الف کب مدہ ہو جاتا ہے؟ تو الف سے پہلے جب حرف کے اوپر زبر آ جاتی ہے تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ناصر، الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے۔ آپ نے اس کو الف مدہ کو 1 سیکنڈ تک آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اسے ناصر نہیں پڑھنا بلکہ ناصر، خالد، رجال۔ یہاں الف سے پہلے جیم کے اوپر زبر ہے تو یہاں الف مدہ ہے، اس لیے اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر واو مدہ، یہ الف کے بارے میں پڑھ لیا۔ واو مدہ کب ہوتا ہے؟ جب واو ساکن ہو، اور واو ساکن کون سی ہوتی ہے؟ وہ واو جس کے اوپر جزم کی علامت ہوتی ہے۔ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش آ جائے تو وہ واو مدہ کہلاتی ہے۔ اور اس کی مثالیں دیکھیے گا، جیسے شکور، یہاں واو ساکن ہے، اس سے پہلے کاف کے اوپر پیش ہے، آپ نے اس کو 1 سیکنڈ تک لمبا کیا ہے، شکور۔ اس طرح آگے صلو، اسے صلو کرنا درست نہیں ہے بلکہ لمبا کیجیے گا، واو مدہ ہے۔ صلو، کلو۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے یا مدہ، یعنی یا کب مدہ بنتی ہے؟ جب یا ساکن ہو۔ یہ ساتھ یاد رکھیے گا، جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو وہ یا جو ہے وہ یا مدہ کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر مجید، یہاں یا ساکن ہے، اس سے پہلے جیم کے نیچے زیر ہے۔ اور رحیمی، یہاں یا ساکن ہے، ہا کے نیچے زیر ہے۔ نستعین، یہاں پر بھی دیکھیے گا یا مدہ ہے۔ تو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اب ہم ان تینوں کو اکٹھا کر کے ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ پہلے دیکھیے گا الف مدہ کی اور مثالیں دیکھیے گا، جیسے سائل، فاعل، حافظ۔ اور واو مدہ کی واشربوا، غفور، رسول، رسول، حمید۔ یہ یا مدہ کی مثال اب آ رہی ہے، حمید، کریم، رحیم۔ اور اس کے ساتھ ایک ضروری جو چیز ہے وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے، کھڑا زیر الٹا پیش، کھڑا زبر ہمیشہ اس کا حکم وہی ہوتا ہے جو الف مدہ کا ہوتا ہے، یعنی جہاں کھڑا زبر آتا ہے اس کو بھی آپ نے 1 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ کھڑا زیر ہو، الٹا پیش ہو، ان تینوں کو بھی آپ نے 1 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ یہ دراصل کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش جو ہے یہ حروف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے۔ تو ہم نے حروف مدہ پڑھ لیے، 3 ہوتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے حروف لین کے بارے میں۔ حروف لین کہا جاتا ہے نرمی کو۔ تو حروف لین کون سے ہیں؟ یہ 2 ہیں، ایک واو ہے اور ایک یا ہے۔ تو آپ کہیں گے یہ تو مدہ کے اندر بھی ہم نے دیکھے تھے، تو یہاں پھر آگے تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ کب لین بنتے ہیں؟ جب واو ساکن ہو، یعنی واو کے اوپر جزم ہو لیکن اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے۔ وہاں پر تھا کہ پیش آ جائے، یہاں پر یہ ہے کہ زبر آ جائے تو یہ واو لین کہلائے گا، پھر ہم اس کو مدہ نہیں بولیں گے۔ اور یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو جائے، یعنی کہ دونوں حروف سے پہلے زبر آ جائے گی تو یہ لین کہلائیں گے، پھر ہم ان کو مدہ نہیں کہیں گے۔ تو ان کو پڑھنے کا طریقہ ذرا سا مختلف ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے ان حروف کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے اور اس میں جھٹکا نہیں دینا، اس کو مجہول نہیں پڑھنا۔ اگر آپ حروف لین کی اچھی پریکٹس کر لیں تو آپ مجہول پڑھنے سے بچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے گا، جیسے واو ساکن آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے با کے اوپر زبر ہے، تو یہ واو مدہ نہیں ہے، واو لین ہے، اپنے نرمی سے پڑھنا ہے۔ با زبر واو، بیو، بیو، جھٹکا بھی نہیں دینا، بو یہ غلط ہو جائے گا۔ یا مجہول بھی نہیں پڑھنا، جیسا کہ بہت سے لوگ پڑھ دیتے ہیں، باؤ کر دیتے ہیں، باؤ یہ درست نہیں، یہ تاؤ، بلکہ ہونٹ آپ کے گول ہو جائیں واو کی ادائیگی میں، بیو، بئی، تیو، تی۔ اچھا، سورۃ الکوثر یہ قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے، اس میں ہم تلاش کرتے ہیں حروف مدہ اور حروف لین کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
اب ان یہاں الف مدہ ہے، الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، تو یہاں غلطی کیا ہوتی ہے، اکثر لوگ پڑھتے ہیں ان اعطینا، تو وہ الف مدہ کو پراپر ادا نہیں کرتے، تو اس لیے آپ نے اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، ان ان اس کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، یعنی جب آپ یہ مد ادا نہیں کرتے تو وہ حرف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اعطینا یہاں یائے لین ہے، یا سے پہلے طا کے اوپر زبر ہے نرمی سے، اعطینا کالکوثر، کو میں بھی واو لین ہے۔ آگے سورہ قریش ہے، سورہ قریش کے اندر دیکھیے گا 2-3 جگہوں پر میں آپ کو بتا دوں گا، باقی آپ نے بتانا ہے کہ اور حروف مدہ اور لین کہاں پہ آتے ہیں۔ سورہ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش، قریش یہاں یائے لین ہے نرمی سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہاں پر الف مدہ ہے شتائی، اور والصیف میں یائے لین ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس کے آپ نے بتانے ہیں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، یہاں پر جوع یہاں واو مدہ ہے، تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں صحیح اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔